اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھے چینل کو سبسکرائب کرنا صدقہ جاریہ میں شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھے چینل کو سبسکرائب کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، تاکہ مرنے کے بعد بھی ہمارے اعمال نامہ میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیوہ اور مسکین کے لیے کوشش کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، یا اس شخص کی طرح ہے جو دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے، وہ دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے جو ایک غائب دوسرے غائب کے لیے کرتا ہے۔ وہ دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے جو ایک غائب دوسرے غائب کے لیے کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو گالی دینے والے نے جو کچھ کہا، دو گالی دینے والے نے جو کچھ کہا اس کا گناہ شروع کرنے والے پر ہے، جبکہ مظلوم حد سے نہ گزرے۔ دو گالی دینے والے نے جو کچھ کہا اس کا گناہ شروع کرنے والے پر ہے، جبکہ مظلوم حد سے نہ گزرے۔ یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف سے لی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے حق پر رہتے ہوئے جھگڑا نہ کیا تو اس کے لیے جنت کے درمیان میں محل بنایا جائے گا۔ جس نے حق پر رہتے ہوئے جھگڑا نہ کیا اس کے لیے جنت کے درمیان میں محل بنایا جائے گا۔ جس نے حق پر رہتے ہوئے نہ جھگڑا کیا تو اس کے لیے جنت کے درمیان میں محل بنایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی عادات والا، اچھے اخلاق والا مسلمان بنائے، آمین ثم آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں انتہائی برا آدمی وہ ہے جس کی بے حیائی سے بچنے کے لیے لوگ اس سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں انتہائی برا وہ آدمی ہے جس کی بے حیائی سے بچنے کے لیے لوگ اس سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا، جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مومن کے میزان عمل میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہ رکھی جائے گی۔ قیامت کے دن مومن کے میزان عمل میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہ رکھی جائے گی۔ قیامت کے دن مومن کے میزان عمل میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی بھی چیز نہ رکھی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگ تمہارے ساتھ اچھائی کریں تو تم بھی اچھائی کرو، لیکن اگر وہ ظلم کریں تو تم ظلم نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کے اور اللہ تبارک و تعالی کے درمیان کوئی بھی پردہ نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے زیادہ بولنے والے، زبان درازی کرنے والے اور تکبر کرنے والے لوگ بہت ہی پسند ہیں، اور وہ لوگ قیامت کے دن مجھ سے بہت زیادہ دور ہوں گے۔ اس لیے زبان درازی نہ کریں اور بہت زیادہ نہ بولیں اور تکبر نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
جو نوجوان کسی بوڑھے شخص کی تعظیم اس کی عمر کی وجہ سے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوجوان کے لیے ایسے شخص کو پیدا کر دیتا ہے جو اس کی بڑھاپے میں تعظیم کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے برا وہ دو چہروں والا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے برا دو چہرے والا یعنی دوغلا آدمی ہوگا، منافق آدمی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور معاف کر دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھاتا ہے، اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جھکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند فرما دیتا ہے۔ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور معاف کر دینے سے اس کی عزت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاتا ہے، اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جھکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک باپ کا اپنے بیٹے کے لیے سب سے اچھا تحفہ اچھا ادب سکھانا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک باپ کا اپنے بیٹے کے لیے سب سے اچھا تحفہ اچھا ادب سکھانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، مومن کو مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص تمہیں نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو تو اس سے اپنے بیٹی کا نکاح کر دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بدکار ہیں وہ عورتیں، بدکار ہیں وہ عورتیں، گنہگار ہیں وہ عورتیں جو اپنا نکاح بغیر گواہوں کے کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدکار ہیں وہ عورتیں جو اپنا نکاح بغیر گواہوں کے کرتی ہیں۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے۔ ارشاد فرمایا عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے، تو جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو اسے شیطان ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتا ہے۔ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے، آپ نے ارشاد فرمایا عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے، تو جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو اسے شیطان ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جب کوئی بیوی اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے تو حورین میں سے اس کی بیوی کہتی ہے اللہ تجھے ہلاک کرے، اس کو تکلیف مت دو ورنہ تمہارے پاس کچھ لمحوں کے لیے ہے، ان قریب وہ تم سے جدا ہو کر ہمارے پاس آنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی تنگ دست قرض دار کو مولا دیتا ہے یا قرض معاف کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، جبکہ اس دن اس کے علاوہ کوئی بھی سایہ نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ